الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے مالک اور ملازمین کے حقوق، ان کے فرائض، ذمہ داریاں اور ایک دوسرے کے حق کیا ہیں۔ شرعی طور پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ عنوان ایسا ہے کہ سب کے لیے ہی مفید ہے۔ پوری دنیا میں دو قسم کے ہی لوگ ہیں، حاکم ہیں یا محکوم ہیں، مالک ہیں یا مملوک ہیں۔ بلکہ ایک مفکر نے یہ بھی لکھا تھا اور ثابت کیا تھا کہ انسانوں کے اندر ہی، ان کے جینیاتی نظام میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ہر انسان مرتے دم تک اس کے اندر یا تو حاکم ہونے کی صلاحیت ہوگی یا محکوم ہونے کی صلاحیت ہوگی۔ یعنی یا تو وہ کسی پر حکم چلانے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مقام دے گا کہ وہ کہیں مالک ہے، سیٹھ ہے، ذمہ دار ہے، یا پھر وہ محکوم رہے گا۔ یعنی اس کے پاس اگر پیسہ آ بھی جائے، وہ کہیں کا مالک بھی بن جائے، تب بھی اس کے اندر قدرتی طور پر محکوم ہونے کی صلاحیت ہوگی۔ یعنی وہ غلامی کے لیے یا نوکری کے لیے ہی پیدا ہوا ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نوکر بن بھی جائیں، غلام بن بھی جائیں، ملازم بن بھی جائیں، لیکن ان کے اندر قدرت نے ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ مالک بننے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کو پہچاننا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بزنس کی، تجارت کی، مالک کی یا ملازمت کی کون سی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ دو صلاحیتیں اور دو عادتیں فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مالک اور مملوک کی کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں آپس میں رزق کے معاملے میں ایک دوسرے پر برتری رکھی ہے۔ یعنی کسی کے پاس رزق کم ہے اور کسی کے پاس زیادہ ہے۔ تو جن کے پاس زیادہ ہے، زمینیں زیادہ ہیں، کارخانے ہیں، تو ان کے ہاں کچھ ملازمین کام کرتے ہیں، اور چونکہ ان ملازمین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کارخانہ بنائیں، اپنی دکان بنائیں، اپنی فیکٹری بنائیں، لہٰذا وہ بطور ملازم کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم۔ اور کوئی بھی مالک، کوئی بھی سیٹھ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنا سارا پیسہ اپنے غلاموں کو دے دے تو وہ پھر ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں۔ اگر برابر ہو گئے تو کوئی کسی کے یہاں کام نہیں کرے گا، کوئی مزدوری نہیں کرے گا، کوئی ملازمت نہیں کرے گا۔ چونکہ برابر نہیں ہے، لہٰذا کچھ لوگ کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ یہ تمہاری معیشت کا نظام، یہ کاروبار کا نظام، یہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ورفعنا بعضهم فوق بعض، کچھ لوگوں کے اوپر درجہ دیا ہے، یعنی کچھ کو مالک بنایا ہے اور کچھ کو ملازم بنایا ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ کچھ لوگ کچھ لوگوں سے کام لے سکیں۔ یہ کس لیے سلسلہ
تاکہ اوپر والے مالکان وہ نیچے والوں سے اپنے ملازمین سے کام لے سکیں. سخریہ، ان کو اپنے تابع فرما بردار بنا کے رکھیں اور ان سے کام لیں. تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. ایک ملازم ایسا ہے کہ اس کا ایک سیٹ ہے، ایک مالک ہے اور ایک ملازم ہے، یعنی ملازمین تو کئی ہیں لیکن ان کا مالک ایک ہے، حکم چلانے والا ایک ہے. ایک فیکٹری میں، کارخانے میں یا مسجد میں، مدرسے میں، ادارے میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور ان پر حکم چلانے والا وہ ایک فرد ہے. اور ایک ملازم ایسا ہے کہ اس کا حکم چلانے والے کئی فرد ہیں. متشاکسون، اور وہ جو حکم چلانے والے ہیں، جو مالکان ہیں، متشاکسون، وہ خود بھی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں یا ملازمین کو کھینچتے رہتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ تو میرا کام کر، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا کام نہیں، تو نے میرا کام کرنا ہے. ایک کہتا ہے یہاں کھڑا ہو جا، وہ کہتا ہے نہیں یہاں نہیں کھڑا ہونا، تو نے وہاں کھڑا ہونا. ایک کہتا ہے آپ بیٹھ جاؤ اس کرسی پہ، کہتا ہے کرسی پہ نہیں بیٹھنا، تم نے باہر دروازے پہ بیٹھنا. یعنی حکم چلانے والے 8-10 ہیں اور جس پر حکم چلایا جا رہا ہے وہ ایک ہے. ایک صورتحال تو یہ ہے، اور ایک صورتحال یہ ہے کہ حکم چلانے والا ایک ہے، یعنی مالک ایک ہے اور یہاں مالک 10 ہیں. اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کون سا ایسا شخص ہوگا جو چاہے گا کہ میرے اوپر 10 نگران ہوں، 10 حکم دینے والے ہوں، 10 شیخ صاحبان ہوں، 10 مالکان ہوں؟ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا. کسی بھی جگہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ جو حکم چلانے والے ہیں وہ ڈھیر سارے ہیں اور خود وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، کوئی آدمی بھی وہاں جاب نہیں کر سکتا، کوئی آدمی بھی وہاں ٹک کے کام نہیں کر سکتا. 2-4 مہینے، سال، 2 سال سے زیادہ، 2-4 دن سے زیادہ کوئی آدمی وہاں کام نہیں کر سکتا جہاں اوپر والے آپس میں مختلف الخیال ہوں، مختلف المزاج ہوں، سخت مزاج ہوں اور متشاکسون، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والے ہوں. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. یہ مالکان اور ملازمین کی مثالیں ہیں. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور جو بندہ جس کیفیت میں ہے وہ مالک ہے اگر تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ ملازم ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے تحت کام کر رہا ہے. اگر وہ مالک بن سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بن سکتا تو وہ اپنی اس پوزیشن پر خوش رہ کر کام کرے، خوش رہ کر کام کرے کہ میرے اوپر کوئی ہے جو مجھے تنخواہ دیتا ہے، میرا ذمہ دار ہے اور میں الحمدللہ برسر روزگار ہوں. وہ اس پوزیشن میں ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے کام کرے، ایمانداری سے کام کرے، دیانتداری سے کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ وہ شخص کہ اذا نصح سیدہ، اذا نصح سیدہ، وہ ملازم، وہ نوکر، وہ غلام جو اپنے مالک سے مخلص ہے. مخلص یہ نہیں کہا کہ سخت محنت کرتا ہے اور خوب پسینہ بہاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کچھ نہیں، زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی. ہو سکتا ہے وہ بندہ ہارڈ ورکر نہ ہو، اسمارٹ ورکر ہو، پسینے والا کام ہی نہ ہو. ایک لفظ نصح سیدہ، اپنے سیٹ سے مخلص ہو. یہ اخلاص بڑا مشکل کام ہے، بہت ضروری کام ہے اور بڑا قیمتی کام ہے. اللہ کے اس کی قدر ہے. چاہے بندے اور اللہ کا معاملہ ہو وہاں بھی اخلاص کی قیمت ہے، چاہے دو بندوں کا آپس میں معاملہ ہو وہاں بھی اخلاص کی قیمت. کوئی بندہ جتنا بھی محنتی ہو لیکن اگر مخلص نہ ہو کس کام کو؟ تو اسی لیے فرمایا کہ اذا نصح سیدہ، اپنے مالک سے، اپنے سیٹ صاحب سے مخلص ہو اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی بھی احسن طریقے سے عبادت کرتا ہو. دو کام.
اپنے مالک مجازی سے یعنی سیٹھ صاحب سے، دنیاوی مالک سے مخلص ہو، اور مالک حقیقی کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہو، فلہ اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے دل سے، اور بندوں کا حق بھی دل سے ادا کر رہا ہے۔ آج ایسا کرنے والے بہت کم ہیں۔ کتنے ہی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے سیٹھوں کا کام بڑے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز کے دوران بھی کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رزق حلال جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے، بس میں یہ کام کر رہا ہوں کافی ہے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی شاید ہوں کہ جو عبادت اور نماز کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور حلال روزی جو ہے اس کے لیے کما حق کو محنت نہیں کرتے۔ یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جیسے نماز کا وقفہ ہوا، ایئر کنڈیشن مسجد ہے تو فرض نماز کے لیے چھٹی ملی تھی، وہ وہاں نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، آرام بھی کر رہے ہیں، اور قرآن شریف کے بہانے بھی بیٹھ گئے ایئر کنڈیشن مسجد میں اور لمبے لیٹ گئے کہ تھوڑا ریسٹ مل جائے، چلو سیٹھ صاحب کو کہہ دیں گے بھائی نماز پڑھنے گئے۔ نہیں، دونوں جگہ اخلاص چاہیے، دونوں جگہ اخلاص چاہیے کہ جو کام طے ہوا ہے، جہاں کام کرنا ہے وہاں بھی اخلاص کے ساتھ، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اللہ کے فرض کا وقت ہو، عبادت کا وقت ہو، اخلاص کے ساتھ آ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کرنے کے فوراً بعد جو جا کر اپنا کام کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مومن، جو مسلم اپنے سیٹھ کا خیر خواہ ہو، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے، فلہ اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب جو صرف اپنی جاب کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ دے نہ دے لیکن دنیا میں تو اس کو اجر مل جائے گا، لیکن نماز جو وہ ضائع کر رہا ہے اس کی پکڑ اس کے لیے ہوگی، اور جو اللہ اور بندوں دونوں کا ادا کرے وہ ڈبل اجر پائے۔